السلام علیکم. یہ میری ویڈیو جو ہے وہ پرچہ 4 جو ہے MA پارٹ 1 میں تاریخ زبان و ادب کے بارے میں ہے، اور اس کے جو دو شاعر ہیں آتش اور ناسخ، ان کے بارے میں. اور یہ اس کی 21 ہیڈنگز ہیں جن کو آپ نے آلریڈی اس کو یاد کر کے بعد میں ان کو ڈیفائن کرتے جائیں گے. اور اس ویڈیو کو آپ کو 2 سے 3 بار دیکھنے کے بعد ہی آپ کو بہت اچھا یاد رہ جائے گا. اور آپ کوشچن کو بڑے اچھے طریقے سے اٹیمپٹ کر سکتے ہیں پھر. اور یہ ہیڈنگز جو ہیں یہ آپ کو واقعی میں ہی یاد کرنی پڑیں گی، لیکن جب آپ ہیڈنگ سٹارٹ کریں گے اس سے ریلیٹڈ جو چیزیں آپ نے سنی ہوں گی وہ آپ کے مائنڈ میں آئیں گی اور آپ اس کے بارے میں لکھ سکیں گے. اس لیے ویڈیو کو فل دیکھیں اور اس سے آپ کو یقیناً فائدہ پہنچے گا. اور اگر آپ کو اچھی لگے لائک اور سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا، اور لائک کر دیں تاکہ کمنٹ کریں اگر آپ کو کوئی نوٹس چاہیے تو. اور آپ کا لائک کرنا یا سبسکرائب کرنا یہ میرے لیے ایک حوصلہ افزائی ہوگا کہ آپ کو میری ویڈیوز پسند آئی ہیں. تھینک یو. آتش ناسخ کا دور. آتش ناسخ کا دور. ناسخ کا اثر شاعری اور زبان پر. ناسخ کی غزلیں، کلام. ناسخ کے شاگرد. ناسخ کی شاعری کی خصوصیات: رعایت لفظی تشبیہات کا استعمال، خیال بندی، سادہ اور پر اثر اشعار، جذبات نگاری. آتش کے شاگرد. آتش کی تصانیف. آتش کے کلام کی خصوصیات: رجاعیت، خارجیت پسندی، تصوری رجحان، قلندرانہ مزاج. آتش لکھنوئی داستان کا نمائندہ. یہ اس کی ہیڈنگ ہے، آتش ناسخ کا دور. یہ آپ کو آلریڈی سب سے پہلے آپ ان ہیڈنگز کو ڈیفائن کر دیں، اس کے بعد آپ ان کو ڈیفائن کریں اپنے ٹائم کے مطابق. اور جو آپ کو اچھی ہیڈنگز آتی ہیں آپ ان کو پہلے اٹیمپٹ کر لیا کریں. اور یہ آپ کا فرسٹ امپریشن ہوتا ہے کہ آپ کون کون سی ہیڈنگز لکھنے جا رہے ہیں، تو یہ اس کو ضرور لکھیے گا. پہلی ہیڈنگ ہے آتش ناسخ کا دور. سقوط دلی کے بعد وہاں کے اکثر شاعراں نے لکھنؤ کا رخ کیا، کیونکہ لکھنؤ کی معاشی حالت بہت بہتر تھی. عیش و عشرت کا دور تھا. اس فضا میں عورتیں بھی متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکیں. وہاں کی معاشرت میں طوائف ایک مرکزی حیثیت حاصل کر چکی تھی، چنانچہ رقص سرور کی محفلوں کی طرح زنانہ محفلیں بھی ہونے لگیں. لکھنؤ کی معاشرت اپنی بہترین شکل میں حسن پرستی اور ادابازی کے آئینہ دار بن گئی، اور اپنی بدترین شکل میں بے حیائی و بے شرمی ہی ہر طرف پھیلی ہوئی تھی. تو اس وقت سب لوگ جو تھے وہ وہاں کی عیش و عشرت کی وجہ سے، اور چاہے وہ برائی تھی لیکن سب لوگ کس کا رخ کر رہے تھے؟ دلی سے لکھنؤ کا. ناسخ نام ان کا جو نام تھا شیخ امام بخش تھا، اور ناسخ تخلص تھا ان کا. شیخ خدا بخش کے وہ بیٹے تھے جو کہ ایک تاجر تھے. فیض آباد میں پیدا ہوئے لیکن بچپن ہی میں لکھنؤ چلے آئے. ناسخ کا اثر شاعری اور زبان پر. شیخ ناسخ 3 چیزوں کی وجہ سے مشہور ہیں. ایک قادر الکلامی جو ہمیں ان کی غزلوں میں نظر آتا ہے، دوسرا جدید طرز جو کہ ان کا خود کا ایجاد کردہ، تیسرا ان کے شاگردوں کی تعداد جو انہوں نے اپنے بعد چھوڑی. ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ ناسخ ایک مسلم نبوت استاد تھے، لیکن ان کو اردو اور فارسی پر قدرت حاصل تھی. ناسخ کی غزلیں. نیکسٹ پوائنٹ ہے ان کی غزلیں شاندار الفاظ اور طرح طرح کی تشبیہات کا مجموعہ ہوتی ہیں، مگر جذبات اور اشعارات سے خالی ہیں. تصنع ان کے کلام کا اصلی جوہر ہے. تشبیہ میں اکثر نئی مگر عجیب مثالیں ہوتی ہیں. حسن ظاہری کی بجائے وہ غرض ثانوی کی ان کے ہاں اصلی غرض ہے. ناسخ کے چند اشعار جن میں عربی فارسی کے الفاظ زیادہ استعمال کیے جاتے ہیں. کلام ان کے کلام میں وہی نقائص ہیں، یعنی کہ وہ نقص پائے جاتے ہیں جو عام طور پر ان کی ایجاد کردہ طرز میں پائے جاتے ہیں. ان کا جو طرز ایجاد تھا وہ خود کا ایجاد کردہ تھا جس میں وہ لکھتے تھے، یعنی کسی عمدہ خیال کا ان میں پتہ نہیں چلتا تھا. ان کے کسی شعر کو پڑھنے والے کا دل نہیں دھڑکتا تھا، نہ اس میں کسی قسم کا انعکاس یا باریک نظری ہے، یعنی کہ کوئی اس میں باریک نظری یا کوئی پہلو نظر نہیں آتا تھا. پڑھنے والے کے دل نہیں دھڑکتا تھا، یعنی کہ
ایک کہیں گے اس میں ایک ڈیپ پن نہیں پایا جاتا تھا، جس کی وجہ سے کلام میں تشبیہات اور استعارات کی بہتات ہے. اس میں مثالیں اور جو ایگزامپلس دی جاتی تھی وہ بہت زیادہ تھی. میں بھی اسی وجہ سے وہ نازک خیالی، مضمون آرائی اور بلند پرواز ان کے کلام کی تشبیہات اور استعارات میں نظر آتی ہیں. ناصح کی شہرت زیادہ تر ان کی غزلوں کی وجہ سے ہے. غزلیات میں ناصح کا رنگ گزشتہ تمام شعراء سے مختلف ہے. ناصح کے شاگرد یہ ایک الگ ہیڈنگ ہے، اور اس میں بتائیں گے کہ ناصح کے بہت سے شاگرد تھے، جن میں چند مشہور شاگردوں کے نام درج ذیل ہیں: وزیر، برق، رشک، بہر، منیر، مہر، نادر، عباد، طاہر. اسٹارٹ میں ہم نے ناصح کے بارے میں ان کی جو ابتدائی زندگی اور ان کا بایو ڈیٹا سب چیزیں اور ان کے شاگردوں وغیرہ کے بارے میں، ان کے کلام اس کے بارے میں پڑھا ہے. اب ناصح کی شاعری کی خصوصیات کی باری آ رہی ہے. ناصح کی شاعری میں ہمیں درجہ ذیل خصوصیات نظر آتی ہیں. رعایت لفظی: لکھنؤ کے شاعراء نے رعایت لفظی پر بڑا زور دیا. اس صنف کے بیجا استعمال نے بھی لکھنؤ کی شاعری پر برا اثر ڈالا. ناصح کی شاعری میں بھی رعایت لفظی کا کافی نمونے ملتے ہیں. تشبیہات کا استعمال یہ ان کی سیکنڈ جو ہے یہ خوبی ہے جو ان کی شاعری میں پائی جاتی ہے. ناصح نے اپنی شاعری میں تشبیہات کا بھی استعمال کیا، مگر ان کی بیشتر تشبیہیں خیالی ہیں. وہ عموماً ایسے تشبیہیں ڈھونڈ کر لاتے ہیں جو عام فہم سے براتر ہیں. البتہ کہیں کہیں آسان اور قابل فہم خوبصورت تشبیہات بھی ان کے ہاں دکھائی دیتی ہیں. خیال بندی: ناصح کی شاعری ایک اور اہم خصوصیت وہ خیال بندی بھی کرتے ہیں. اس دور میں ایک مقبول روشن تھی. سادہ اور پر اثر اشعار: ناصح کے ہاں سادہ اور پر اثر اشعار بھی ملتے ہیں. ویسے ان کا غالب رنگ یہی ہے کہ وہ رعایت لفظی اور خیال بندی سے کام لیتے ہیں، اور داخلی واردات کے بیان کے مقابلے میں خارجیت کی طرف ان کا جھکاؤ زیادہ ہے. اور ان کی اگلی جو خوبی ہے شاعری کی وہ جذبات نگاری ہے. ناصح کے ہاں جذبات نگاری کے بھی اچھے نمونے ملتے ہیں، خاص طور پر اپنی شاعری کے دوسرے دور میں جب انہیں غم آرا سے واسطہ پڑھا تو انہوں نے اپنے جذبات احساسات کی بڑی عمدہ ترجمانی کی. کوشچن ہے آپ کا ناصح اور آتش. ناصح کے بارے میں ہم نے آلریڈی سب کچھ پڑھ لیا، ان کی شاعری خصوصیات اور ان کی بایوڈیٹا. اب آتش کے بارے میں پڑھتے ہیں ہم. آتش خواجہ حیدر علی نام. آتش تخلص تھا. باپ کا نام بخش تھا. سلسلہ خواجہ عبداللہ اہرر سے تک پہنچتا ہے. بزرگوں کا وطن بغداد تھا، جو تلاش معاش میں دلی آئے اور وہیں پرانے قلعے میں بس گئے. آتش کی اوائل زندگی کے حالات معلوم نہیں ہیں. فیض آباد کے مغل پور میں آتش کی پیدائش 1778 میں ہوئی. بچپن گزرا بھی نہیں تھا کہ والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا. کوئی سرپرست نہیں تھا، اس لیے بانکوں کی صحبت میں جا پڑے اور سپاہی بن گئے، اور پھر تمام عمر اسی انداز میں بسر کی. مغل بچوں کی صحبت میں تیغ زنی اچھی آ گئی اور بات بات پر تلوار کھینچ لیتے تھے. کم سنی میں تلواریے مشہور ہو گئے اور 1805 کے آس پاس لکھنؤ آئے. مصحفی کے بقول اس وقت ان کی عمر 19 سال تھی. وہ اردو فارسی دونوں میں شعر کہا کرتے تھے. میر مرزا کا دور ختم ہو گیا تھا اور انشا اور مصحفی کا دور اپنے شباب پر تھا. آتش نے شعر گوئی میں اپنے استاد کے طور پر مصحفی کا انتخاب کیا، لیکن آپسی اختلاف کی وجہ سے ان سے اصلاح لینا چھوڑ دیا اور آزادانہ شعر گوئی اختیار کر لی، اور ایسی مشق بہم پہنچائی کہ خود صاحب طرز ہو گئے اور لکھنؤ دابستان کے مامور میں شمار ہونے لگے. صاحب گل رنا کے مطابق ابتدا میں انہوں نے محلہ مہدو لال کی چڑھائی میں ایک معمولی مکان میں سکونت اختیار کی، لیکن بعد میں سرائے معلی خان کے ایک ٹوٹے پھوٹے مکان میں چلے آئے اور یہیں 71 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا. بادشاہ کے ہاں سے انہیں 80 روپے ماہانہ ملتے تھے. بقول آزاد 15 روپے گھر میں دیتے تھے اور باقی غریب مساکین میں تقسیم کر دیتے تھے. فقراء محمد خان
گویا کہ یہاں سے بھی انہیں 25 روپے ماہانہ ملتے تھے، لیکن دریا دلی کے باعث وہ بھی ناکافی ہوتے تھے اور اکثر فاقے کی نوبت بھی آ جاتی تھی۔ آتش کے مشہور شاگرد درجہ ذیل ہیں: رن، صبا، خلیل، نسیم، نواب، مرزا وغیرہ۔ آتش کی تصانیف میں کون سی ہیں؟ 3 دیوان انہوں نے یادگار چھوڑے ہیں: منتخبات عالم، تنویر الاشعار، نظم منیر۔ آتش کے کلام میں انسانی عظمت کا احساس۔ آتش کے کلام میں ہمیں مندرجہ ذیل خصوصیات نظر آتی ہیں: رجائیت، آتش کے کلام میں رجائیت پائی جاتی ہے۔ ان کی شاعری میں غم و درد نہیں بلکہ مسرت کے جذبات پائے جاتے ہیں۔ وہ زندگی میں نا امیدی ہی نہیں اور نہ صرف تاریخی پہلوؤں کی طرف متوجہ ہیں بلکہ زندگی کے روشن پہلوؤں کی طرف بھی ان کی نظر ہے۔ رجائیت پسندی: آتش اگرچہ دہلوی شرائط سے بہت متاثر ہیں، لیکن جیسا کہ بتایا گیا ہے کہ لکھنؤ کا معاشرہ عورت کا معاشرہ تھا۔ ہر طرف روپے کی ریل پیل تھی اور عیش و عشرت کی محفلیں گرم تھیں۔ لکھنؤ میں زندگی بسر کرنا بھی ایک آرٹ بن گیا تھا۔ لکھنؤ کی شاعری میں داخلیت کی بجائے خارجیت کی طرف واضح جھکاؤ موجود تھا۔ یہاں کے لوگوں نے اپنی زندگی میں اس قدر رنگینیاں اور دلچسپیاں پیدا کر لی تھیں کہ ہر دن عید اور ہر رات شب برات تھی۔ تصویری رجحان: آتش کی شاعری کی ایک نمایاں خصوصیت اس کا تصویری رجحان ہے۔ وہ اپنی تخیل کے زور سے جیتی جاگتی تصویر پیش کر دیتے ہیں۔ قلندرانہ مزاج: آتش نے لکھنؤ جیسے عیش پسند ماحول میں بھی خودداری اور توکل کا دامن نہ چھوڑا۔ دنیاوی آسائشوں کو چھوڑ کر قلندرانہ شان سے زندگی بسر کی۔ اس کی شخصیت میں جو مردانگی اور قوت تھی، اس کا عکس شاعری میں بھی جا بجا ملتا ہے۔ آتش لکھنؤ دابستان کا نمائندہ ہے۔ جب ہم آتش اور ناسک کا موازنہ کرتے ہیں تو احساس ہوتا ہے کہ لکھنوی دابستان شاعری کا صحیح نمائندہ ناسک نہیں بلکہ آتش ہے۔